السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں صاحب کہ پہلے کی طرح آپ آج بھی خیریت سے ہوں گے اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے رکھے۔ آج پھر وہی لہجہ وہی انداز لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چند منٹوں کی چند لمحوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ صاحب آج پھر وہی میرا موضوع ہے، لیکن آج کی باتیں کچھ سخت ہیں، کچھ کڑوی ہیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہیں صاحب۔ یہ بات کنفرم ہے کہ حقیقت پر مبنی ہیں، لیکن آج کی باتیں ہے بھی ان لوگوں کے لیے جن کا ضمیر کام کرتا ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے، ان لوگوں کے لیے صاحب۔ جن کا ضمیر مر چکا ہے ان کے سامنے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر بات کریں تو ان کو کوئی اچھی نہیں لگے گی صاحب۔ ضمیر جن کا زندہ ہے ان کے لیے یہ باتیں ہیں، ان کے لیے یہ موضوع ہے۔ تو پھر وہی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ صاحب شخصیت کو اہمیت نہ دیا کریں، الفاظ کو اہمیت دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ بات کیا کر رہا ہے اور کس کی کر رہا ہے۔ دو باتیں اپنی زندگی میں اتار لیں صاحب۔ اگر کامیابی کی طرف لوٹنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو باتوں کو زندگی کا مقصد بنا لو، زندگی میں اتار لو کہ بات کس کی کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو چلو اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ آج میں اپنا موضوع ایک شعر کی صورت میں شروع کرنا چاہوں گا کہ ایسی بھی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا، ایسی بھی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا، مر جائیں تو جینے کی دعا دیتی ہے دنیا۔ یہ مکمل شعر نہیں ہے، شاعر نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے پڑھا ہے، لیکن میرے موضوع کے ساتھ منسلک تھا اس لیے میں نے پڑھا ہے۔ شعر کا کچھ مصرع ہے۔ تو آج اکثر یہ واقعات دیکھنے کو، سننے کو، ویڈیو بہت ملتی ہیں کہ میرے محبوب نے مجھ سے بے وفائی کی، میرا جو محبوب ہے اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرا جو عاشق ہے اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور لفظ عاشق یا عشق اس کی بھی وضاحت کرتے چلیں کہ محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں صاحب، اور ان میں سے سب سے گھٹیا اور غلیظ ترین جو محبت کی قسم ہے وہ عشق ہے۔ آج تک کسی نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی والدہ سے عشق کرتا ہوں۔ آئین مطابق یہ لفظ ہے ہی غلط۔ تو ایسی بھی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا، مر جائیں تو جینے کی دعا دیتی ہے دنیا۔ آج اکثر بات سننے کو ملتی ہے میرا محبوب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بے وفائی کر گیا، میرے ساتھ دغا بازی کر گیا، میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ لیکن صاحب آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا آپ کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ بغیر مطلب کے کوئی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور آپ بھی کسی کے لیے بغیر مطلب کے کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن ایسے آپ کے چار چہرے نظر دھڑائیں اور دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کوئی ایسی بھی ہستی ہے، کوئی ایسی بھی عظیم ہستی ہے جو آپ سے بغیر کسی مطلب کے، بغیر لالچ کے محبت کرتی ہے، اور محبت ہی نہیں محبت کی انتہا کر دیتی ہے۔ دیکھیں آپ کو شاید یاد نہ آ رہا ہو، مجھے آ رہا ہے کہ ایک ہستی ہے ایسی جو آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت میں بے وفائی کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہوتا صاحب۔ وہ ہستی والدین کی ہستی ہے صاحب، کہ اپنا ہر وقت ہر منٹ آپ کے بارے میں سوچنے والی ہستی ہے۔ ابھی تک آپ دنیا میں نہیں آئے ہوتے اور آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں
وہ ہستی والدین کی ہستی ہے صاحب۔ والد آپ کے نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، والدین آپ کے لیے محنت مزدوریاں کرنے شروع کر دیتے ہیں، میرا بیٹا آئے گا میں ان کے افسر بناؤں گا۔ اتنی محبت کہ اس کی محبت میں کوئی شک تو کیا ہی نہیں جا سکتا صاحب۔ دیکھیں صاحب، ایسی بھی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا، اور ان کی محبت دیکھے کہ واقعات ڈھیروں واقعات ایسے ہیں۔ ایک اکاڑا کی ماجی تھی، ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کے کہنے پر والدہ کو اٹھایا اور تندور میں پھینک دیا۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں صاحب، اور اللہ کو گواہ بنا کے سوچے ایک لمحے کے لمحے۔ آج ہمیں کوئی تماچا مار دے تو ہم اس سے ایک تماچے کے بجائے 10 تماچے مار کر بھی صبر نہیں کرتے، پھر بھی ہم اسے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ دیکھیں محبت کیسی ہے۔ ہمارا محبوب ہمیں بات کر دے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ اس نے بیٹے نے اٹھایا، اور اس بیٹے نے کہ جس کو جوان کرنے میں اس والدہ کی ساری عمر ہی بیت گئی صاحب۔ یہ باتیں میں پہلے شروع میں کہہ چکا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے صاحب، جن کا ضمیر مر چکا ہے، ان کے لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں۔ وہ اپنا جنازہ خود پڑھ لیں، وہ تو زندہ لاش ہیں صاحب۔ والدہ نے والدہ کو اٹھایا اور تندور میں پھینک دیا۔ ساتھ محلے داروں نے جلدی سے نکالا اور پولیس آ گئی۔ ایس ایچ او نے تحقیق کرنے کے بعد پوچھا، ماں جی آپ کو کس نے پھینکا تھا؟ وہ کہتی بیٹا کیا پوچھتے ہو، مجھے ٹھیڈا آیا اور میں خود گر گئی۔ دیکھیں صاحب، ایسی بھی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا۔ دیکھیں محبت کی اخیر دیکھیں صاحب۔ اور پھر کل میں ایک فیس بک پہ ویڈیو انٹرویو سن رہا تھا ایک بھائی کا، اور وہ روئے جا رہے تھے، ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، بیساکھی لی ہوئی تھی بغل میں اور اس سے چلتے اور روئے جا رہے تھے۔ تو جو انٹرویو بھائی کر رہا تھا اس نے پوچھا بھائی ہوا کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کہتا کیا پوچھتے ہو صاحب، میرے بچے جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے والا کوئی گنجائش نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ پاکستان تو پاکستان رہا، میں سعودی عرب تک اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا رہا ہوں صاحب، کہ سعودی عرب میں بھی گیا اور بچوں کو ایک ماہ کا 60 سے 70 لاکھ روپے بھیجتا تھا کہ میرے بچے سکون سے زندگی بسر کرے، اور دنیا کی ہر وہ سہولت ان کے لیے میسر کی۔ مگر دیکھ، ایک کو یورپ پڑھنے کے لیے بھیجا، ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو اپنے پاس سعودی عرب بلا کر سیٹ اپ کرایا اس کا۔ میں پھر کہنا چاہوں گا صاحب، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، گریبانوں میں جھانکیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں بات نہیں کر رہا کہ جن کے دل نہیں کام کرتے، جن کے دل کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے واقعہ ہے صاحب۔ اور واللہ یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ زندگی جینے کا مزہ نہیں آ رہا، اب زندگی میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی صاحب۔ یہ واقعہ کل سے سنا ہے، واللہ میرا زندگی سے ویسے ہی من ہی بھر گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی اولاد سے تو اللہ رب العزت نہ ہی دے تو بہتر ہے، ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہی اچھے ہیں صاحب، کہ وہ روئے جا رہا اور وہ پوچھتا ہے صاحب ان کو پڑھا کے یورپ میں ایک کو بھیجا، ایک کو اپنے پاس سیٹ کروایا، ایک کو پاکستان میں ڈاکٹر بنایا، اور جو پاکستان میں اس کے گھر میں رہتا تھا 2 گھر اس کو لے کے دیے، اس کے نام کروائے ہوئے۔ اللہ اکبر صاحب۔ اور اس کے بہو کو میں پسند نہیں تھا، اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہتا 6 ماہ سے میں یہیں پھرتا رہتا تھا،
ایک دن میں گھر گیا، میرا پوتو نواسے نواسیوں کو ملنے کو بہت جی کرتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی منت سماج کی اور کرنے کے بعد اسے کہا مجھے بھلے آپ اپنے کھانے سے کوئی کھانا نہ دیں، مجھے چھت کی ضرورت نہیں، مجھے چھت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف اپنے نواسے نواسیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کپڑے نہ دو۔ اور بیٹے نے اپنی بہو کے کہنے پر باپ کو مار مار کر ٹانگ توڑ دی۔ اللہ ایسی بھی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا کہ جن کے لیے 7 سمندر پار گیا محنت مزدوری کرنے۔ دیکھے صاحب، ایسی بھی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا کہ محبت میں کوئی شک تھا نہیں صاحب، محبت ایسی محبت کہ مانگتا کچھ نہیں، سارا کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، دیا ہوا اسی کا ہے، پھر بھی مانگتا نہیں، شکوہ نہیں کرتا، صرف خواہش کیا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بیٹا بد قسمت بد نصیب، وہ بیٹا وہ دیدار بھی اپنے باپ کو نہیں کروانے پر راضی، اپنے بچوں کو ان کے پاس جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب یہی لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر مر جانے کی دعا دیتی ہے کہ باپ تو مر گیا، باپ تو ایسے بلک بلک کر ایک دیدار کو ترستا مر گیا، ایک لقمے کو۔ وہ کہتا میں لوگوں کے چھوڑے ہوئے ٹکڑے کھاتا رہا ہوں، کسی سے سوال نہیں کیا، کسی سے لقمہ مانگا نہیں، ہوٹل میں بیٹھ جاتا تھا، لوگ جو چھوڑ کر جاتے تھے وہ کھاتا تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے صاحب ہمارے لیے، بیٹا یورپ میں پڑھ رہا ہو، ایک بیٹا سعودی عرب میں ہو، ایک ڈاکٹر ہو، اور باپ لوگوں کے چھوڑے ہوئے ٹکڑے کھائے، مر جانے کا مقام ہے صاحب۔ اور پھر زلزلے نہ آئے تو کیا ہو، پھر قیامت نہ آئے تو پھر کیا ہو، یہ پھر کرونا وائرس کی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ نہ مرے تو پھر کیا ہو، اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے، پھر رحمتوں کی بارشیں نہیں آتی صاحب، پھر زلزلے ہی آیا کرتے ہیں، پھر کرونا وائرس ہی آیا کرتا ہے، پھر زمین پھٹتی ہے اور اللہ رب العزت لوگوں کو غرق ہی کر دیتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر آ جائے صاحب، پتھروں کی بارش ہم پر برسائی جائے صاحب، پلٹ آؤ، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پلٹ آؤ۔ یہ اس اکیلے باپ کی داستان نہیں ہے، ہزاروں ایسے باپ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو ایسے پڑے ہیں اور رو رو کر مر جاتے ہیں، پھر کسی بازار سے اٹھا کر لے آتے ہیں اور لا کر ان کو دفنانے کے بعد لوگوں کو بریانیاں کھلائی جاتی ہیں صاحب، پھر دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پھر 1 سال بعد ان کے ختم دلائے جاتے ہیں صاحب۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، لیکن صاحب 1 منٹ کے لیے سوچیں، 1 لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں صاحب کہ کیا یہ انصاف ہے، یہ محبت کی ان کو سزا ہے، یہ کس محبت کی سزا دے رہے ہیں، کیوں آخر ایسی محبت کی سزا کیوں دی؟ کیا آپ نے باپ نہیں بننا صاحب؟ کیا آپ نے دنیا میں نہیں رہنا؟ دنیا کو تو چھوڑ ہی دیں صاحب، دنیا کی تو بات ہی نہ کریں صاحب، کیا اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ میں کہتا ہوں ایسی اولاد کس طرح اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی صاحب، اور کس منہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے صاحب، کہ جن کا باپ تڑپ تڑپ کے مر گیا اور مار مار کے اس کی ٹانگ توڑ دی، بیٹے نے، سگے بیٹے نے۔ بھائی یہ کوئی میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا بھائی، حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں، حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے صاحب،
اور واللہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں صاحب۔ ہم بات تو سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ہمارے ضمیر کام ہی نہیں کرتے صاحب، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں صاحب۔ ہمیں اپنا جنازہ خود پڑھ لینا چاہیے، ہمارا وہ معیار ہی نہیں رہا صاحب، ورنہ ان کی تو ایک رات کا بھی ہم قرض نہیں اتار سکتے، ساری زندگی محنت مزدوری کر کر کے ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر رکھیں تو پھر بھی ان کی ایک رات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے تھے صاحب۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ان کو روڑوں کی زینت بنا دیا، لوگوں کے چھوڑے ہوئے ٹکڑے کھانے پر مجبور کر دیا، ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے صاحب۔ پھر زلزلے ہی آیا کرتے ہیں، پھر اسی طرح ذلت اور رسوائی اس انسان کا مقدر بنتی ہے۔ ایسا دولت، مال و دولت ہونے کے باوجود، لاکھوں روپے ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ دنیا کی ہر چیز میسر ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں پہنچتا صاحب؟ ہم نے اپنے والدین کا سکون چھینا ہو، یہ کیسے ممکن ہے صاحب؟ یہ پھر ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں سکون کی زندگی میسر کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے نا صاحب، اور عدل و انصاف میں تو کیا ہی بات ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی تو کر ہی نہیں سکتا نا صاحب۔ دیکھیں صاحب، لوٹ آؤ، واللہ لوٹ آؤ، یہ نہ ہو کہ پھر افق کے کلمے تمہارے پاس ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو اپنے والدین کو اس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ان کے لیے الفاظ کہ واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر زندہ رہے تو اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو کر مریں گے، اس سے بھی زیادہ ان کے بچے بے حرمتی کریں گے۔ وہ صاحب لوٹ آؤ، کچھ نہیں پڑا اس زندگی میں، یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے، کبھی بھی پھوٹ سکتا ہے صاحب، یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ اور جب یہ آنکھیں میچ لیں گے، آنکھیں نوٹ لیں گے، اس وقت دیکھنا کہ پھر آپ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ پھر لوگ جب مر جاتے ہیں، والدین فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کاش، پھر سوائے افق کے کلمے کے کچھ نہیں بچتا صاحب، پھر بس یہی الفاظ آپ کے بچتے ہیں کہ کاش آج میرا ابو زندہ ہوتا۔ پھر پریشانیاں اس طرح آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح کوئی بھوکا بھیڑیا کسی ہرن کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے صاحب۔ یاد رکھے صاحب، یہ الفاظ اتنے سخت نہیں بولنے، وجہ یہی ہے کہ بات سننے کے بعد واللہ کہ زمین پاؤں کے نیچے سے کھسکنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا تب یاد آئے گا، پھر دعائیں کرتے ہیں کاش میرا آج ابو زندہ ہوتا۔ میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا کہ ایسی بھی محبت کی سزا دیتی ہے، مر جائیں تو جینے کی دعا دیتی ہے دنیا۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ والدین کیا تھے، والد کیا تھا، پھر سمجھ آتی ہے، لیکن اس وقت سوائے افق کے کلمے کے کچھ بھی پاس نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت پھر ہوا کے سوا تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں چھوڑتا، پھر تمہارے پاس صرف ہوا ہی بچتی ہے صاحب، وہ بھی گزر جاتی ہے ہاتھوں میں، پھر بھی نہیں ٹھہرتی۔ یاد رکھنا صاحب، وہ ہوا بھی تمہارے ہاتھوں میں ٹھہرنے والی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں صاحب، اگر والدین کو ذلیل کیا ہے تو پھر زندگی میں یاد رکھنا دونوں جہاں میں ذلیل اور رسوا ہو کر فوت ہوگے۔ کیسی محبت کی صفت، ایسے محبوب بھی چنا کریں صاحب، ایسے محبوب ڈھونڈیں، آپ کے آس پاس بہت ہیں۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو اپنا محبوب بنا کے رکھیں صاحب،
پھر دنیا کیا آخرت بھی آپ کے قدموں میں ہوگی صاحب۔ آخرت کی کامیابیاں بھی اللہ رب العزت سے تمہیں نوازے گا، لیکن یاد رکھنا صاحب، اگر یہی حالت جو میں نے بیان کی ہے، اگر اس حالت میں کوئی کھڑا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کر لے کہ اس سے پہلے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جائے صاحب۔ لوٹ آؤ لوٹ آؤ صاحب، واللہ لوٹ آؤ۔ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے پہلے فوت ہونا ہے یا آپ نے ہونا، لیکن یاد رکھنا اگر وہ ایسے بلک بلک کے فوت ہو گئے تو عین ممکن ہے کہ اس دن سے ہی آپ کی بربادی شروع ہو جائے گی، اور آپ کے پاس بچنے والا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے تخت پلٹتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ لاکھوں مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، رات کو اور دن کو روڑ پتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو محلات کے مالک ہوتے ہیں اور دن کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ رب العزت کو، وہ چاہے ایک منٹ میں تمہاری کایا پلٹ کے رکھ دے صاحب۔ اور میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں اور اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں صاحب، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مشکل نہیں ہے کہ تمہاری بربادی کر دے، تمہیں برباد کر دے اور تمہیں زندگی میں دھنسا دے، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے اور تمہیں بندر بنا دے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے آگے۔ لوٹ آؤ صاحب، اللہ کی قسم لوٹ آؤ۔ یہ والدین کی جو دعا اور بد دعا ہے نا، یہ عرش بری کو ہلا کر رکھتی ہے صاحب۔ واللہ یہ مذاق میں بھی بات کریں تو بہت اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ بات لمبی نکل گئی۔ ایک امام ہیں، ان کی بات سنا کے آپ کو بات مکمل کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں بات آ گئی بد دعا اور دعا سے اور مذاق سے کہ امام سدیس امام کعبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا شرارتیں کیا کرتا تھا، میں کوئی بڑی غلطی کرتا یا چھوٹی غلطی کرتا، میری والدہ کی مجھے سب سے بڑی بد دعا یہی ہوتی تھی کہ بیٹا جا، اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا۔ میں مذاق میں، میری ماں نے بھی کہا ہے، غصے میں بھی یہی بات میری والدہ نے کہی ہے، اور کہتے دیکھو میری والدین کی دعائیں ہیں، آج میں امام میں کعبہ بن گیا۔ لوٹو واللہ لوٹو، یہ نہ ہو کہ کہیں ان کے منہ سے کوئی ایسا شب نکل جائے اور آپ برباد ہو۔ دنیا میں ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے، بیٹے بیٹیاں بیوی مال و دولت ہر چیز مل سکتی ہے، مگر والدین کا کوئی متبادل نہیں ہے صاحب۔ سوچو اگر کل کو آپ والدین بننا ہے، پلٹ آؤ، تو ایسی بھی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا۔ دیکھیں محبت کی انتہا کر دینے والے والدین ایک لقمے کو ترستے ترستے مر جاتے ہیں اور زندگی بسر کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اور پھر مر جائیں تو مر جائیں، جب مر جاتے ہیں تو جینے کی دعا دیتی ہے، جب مر جاتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کاش میرا والد زندہ۔ انہی الفاظ پہ اتفاق کرتے ہیں۔ جن بھائیوں کو میری ویڈیو اچھی لگے، میں نے پہلے بھی ویڈیو کے آخر میں ایک بات کی تھی کہ بھائی مجھے مشہور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک انسان میری ویڈیو سن کے اپنی زندگی کا بدل لے، رخ موڑ لے، تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ میں ساری دنیا میں مشہور ہوں۔ جو بھائی سنیں ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، ٹھیک ہے، نہ کریں واللہ مجھے دکھ نہیں ہوگا، لیکن جو سنیں وہ اپنی زندگی کو ضرور بدلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔